زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر وہ نہیں بنتے دوسرا آپشن ہے گلبر، آپ نے اس کو سپورٹ کر دیا۔ زرداری صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ گلبر کو بنائے اگر امجد نہیں بننا چاہتا ہے تو؟ ہاں، امجد نہیں بنانا چاہتا تو ہمارا دوسرا چوائس جو ہے گلبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امجد صاحب وزیر اعلیٰ خود نہیں بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس نے کہا نا میں امیدوار ہی نہیں ہوں، میں اس کو کیسے کہوں بھائی تم وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنو، ایک آدمی کہتے ہیں میں نے بننا ہی نہیں ہے۔ حاجی گلبر صاحب کی جگہ کوئی ینگ لیڈر یا آپ گورنر، آپ کی جگہ کوئی ینگ لیڈر کو بٹھانا ٹھیک نہیں تھا کہ آپ گلزار آپ کو کیا لگتا ہے وہ بوڑھا ہے؟ بوڑھا تو نہیں ہے، وہ بھی ینگ آدمی۔ اس دن آپ کا سوشل میڈیا پہ ایک بیان بھی کہیں سے چل رہا تھا کہ 2025 میں وزیر اعلیٰ بھی بنوں گا، تو آپ اندر سے بھی تیار ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ بھی بنیں؟ میں الیکشن جیتا تو وزیر اعلیٰ کے لیے الیکشن لڑوں گا نا، میں پھر جا کے وزیر کے لیے تو نہیں بنے گا نا، میں خود چیف منسٹر رہا پھر گورنر رہا۔ پی ٹی آئی والے مجھے گورنر بنانا چاہتا تھا۔ پی ٹی آئی والے بھی آپ کو گورنر بنانا چاہتے تھے؟ میں نے کہا جی میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے گورنر بننے سے پیپلز پارٹی کے چوکیدار بیٹھنا پسند کروں گا۔ گلگت بلتستان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کوئی صوبہ بن سکتا ہے؟ اس وقت کے ہمارے وزیر اعلیٰ خورشید صاحب انہوں نے بڑا زیادتی کیا، اپنا 1 سال کی ٹینیور کے لیے انہوں نے پورا داؤ پہ لگایا۔ یہ جو نیشنلسٹ ہیں آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ عبدالحمید خان نے پرسوں جوائن کیا ہے، تو پہلے وہ ڈبل ایجنٹ تھے، راک ایجنٹ تھے، غدار تھے، یا گلگت بلتستان میں اپنی پارٹی سے ہوتے ہوتے وہ بیلجیم تک پہنچ گئے، واپس آ گئے، تو کیا پیپلز پارٹی آخری جماعت ہوگی نیشنلسٹ کی؟ نہیں، ابھی یہ پاکستان کا خیر خواہ ہو گیا ہے۔ جب ان کو سافٹویئر ملا تو انہوں نے سوچا ہوگا ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تو بہت ہی، وہ اس وقت پیپلز پارٹی کا نام لینا بھی جرم تھا، تو میں اس کردوں میں دن کو میں جھنڈا لگاتا تھا، رات کو اسپیشل برانچ والے اٹھا کے لے جاتا ہے شیگر ریسٹ ہاؤس میں۔ بند کیا آپ کو؟ خالد خورشید صاحب جب کورٹ سے نااہل ہو رہے تھے تو اسپیکر جی بھی اسمبلی نذیر ایڈوکیٹ صاحب کو دروازے پہ روک کے ان کو ایک پولیس والے نے اندر نہیں چھوڑا، اس کو آپ نے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا؟ شاید جمہوری روایات کے ساتھ کچھ ایکشن لینا چاہیے تھا۔ میں چیف منسٹر تو نہیں تھا، چیف منسٹر تو اندر تھا، ٹھیک ہے نا جی، اگر میں چیف منسٹر ہو کے کسی کے ساتھ ہوتا تو میں ایکشن لیتا۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بننے میں آخر بڑی کیا چیلنج ہے اب تک بننے میں؟ بس وہی کشمیر، اس کشمیر کے لیے سے ہم سے انہوں نے قربانی مانگا ہے، اب تو ہمیں مزید ہمیں قربانی کا بکرا تو نہیں بنانا چاہیے۔ اب بابا جان کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا، اس کو سیاسی طور پر تو کسی نے گرفتار کیا ہی نہیں، اس نے وہ تھانے پر جو وہ کیا وہاں سے اسلحہ اٹھایا تب جا کے اس پر پرچہ ہوا ہے، کوئی سیاسی قید ہی نہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ روزگار دے رہے تھے تب نوٹ بنا رہے تھے اور بھیج رہے تھے، تو کتنے نوٹ بنائے؟ ویسے کہاں کا کیا کچھ کمایا ایز اے وزیر اعلیٰ؟ کتنا کمایا آپ نے؟ اتنا کمایا کہ اب بھی میں اسلام آباد میں کرائے پر رہتا ہوں۔ کوئی باہر دبئی شبئی میں ادھر ادھر کچھ چھپا کے نہیں بنے آپ نے؟ نہیں، آپ کو دے دیتا ہوں میں دبئی والا، آپ جا کے وہاں عائشی کریں۔ پہلے آپ وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، کتنے مشکلات آپ کو لگے کہ وزیر اعلیٰ بن کے پوری حکومت کو چلانا، گلگت بلتستان کو چلانا چیلنجنگ تھا؟ مشکلات ہے، 2 مسجد کو سنبھالنا ہوتا ہے اور ان سے رابطہ، پھر آپ کو پتہ ہے وہاں تمام ایجنسی کے لوگ، تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سب وہاں ہوتا ہے، تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا میرے لیے بہت بڑا چیلنج۔ بعد میں وہ شیخ مرزا علی صاحب کو میں نے پیغام بھیجا کہ بھائی اگر پاکستان میں شامل ہوا ہے بغیر شرائط کے، وہ تو تمہارے راجہ نے شامل کیا ہے، اس میں ہم لوگوں کو کوئی قصور نہیں ہے۔ شاہ صاحب، مہدی شاہ صاحب، آپ گورنر راج لگائیں گے؟ آپ لگا بھی رہے تھے اس کو؟ لیکن میرا موقف یہ تھا، میں سیاسی آدمی ہوں، میں گورنر راج کا خلاف، میں نے کہا جی اگر میرے پاس پاور ہے تو بھی میں نہیں لگاؤں گا۔ تو آپ کو گورنر بنانے میں پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کا کتنا رول ہے؟ آپ کو گورنر بنایا کس نے ہے؟ زرداری صاحب چاہتا تھا مجھے دوبارہ صدر بنائے، لیکن بلاول صاحب نے کہا نہیں، میں نے انکل سے وعدہ کیا ہے، اس کو ہم گورنر بناتے ہیں۔ سردیوں میں 2 مہینے آلموسٹ لوگ سارے نکلے، نگر سے اتنا بڑا قافلہ ہے، بلتستان کے اندر پروٹیسٹ ہوئے، پورے گلگت بلتستان میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے، آپ کا کوئی بیان تو نہیں ہے سبسڈی کے حوالے سے یا 14-15 پوائنٹس لے کے آئے تھے اس حوالے سے؟ نہیں، اس حوالے سے بیان دیکھو نا، بیان دینا میرا ذمہ داری نہیں تھا، لیکن ہم اندر سے کام کر رہا تھا۔ کن چیزوں پہ آپ کام کرتے؟ 15 پوائنٹس سے فائنانس ایکٹ، لیکن باقی چیزیں بھی تھے۔ آج ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب 5 سال آپ وزیر اعلیٰ رہے، اب آلموسٹ 2 سال ہو رہے ہیں آپ گورنر ہیں، کتنا فرق دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور گورنرشپ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع فراہم کیا۔ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو اور گورنر میں بہت فرق ہے، پروٹوکول کے حساب سے گورنر بڑا ہے، اختیارات کے حساب سے چیف منسٹر بڑا ہے، تو میرے لیے ایک چیلنج تھا، کیونکہ میں اس سے پہلے کسی کی پوسٹ پہ یا
کسی بڑے پوسٹ پہ میں نے کوئی نہیں رہا تھا، لیکن اچانک مجھے پہلا گورنر زرداری صاحب کی مہربانی سے بنایا، تو میں خود بھی پریشان تھا کہ میں اب اس صوبے کو چلا سکوں نہیں، لیکن میں نے لوگوں کو بھی بتایا، جو آنے والے پاکستان سے جو بیوروکریسی تھا ان کو بھی میں نے بتایا کہ ہم چلا سکتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے ہم نے چلا کے دکھایا۔ اس کے بعد جو لوگ آئے نا، ان کا کوئی اتنا کمال نہیں ہے، کیونکہ مین جو ہے نا ابتدا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو آپ پتہ ہے ایک سسٹم بننے کے بعد صرف کرسی پر بیٹھنے والی بات ہوتا ہے، چلانا خود بہت ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ جب وزیر اعلیٰ بنے تب پہلے آپ وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے، کتنے مشکلات آپ کو لگے کہ وزیر اعلیٰ بن کے پورے حکومت کو چلانا، گلگت بلتستان کو چلانا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے؟ آپ پہلے تھے تو کیا موٹے موٹے مشکلات آپ کو نظر آ گئے ویسے؟ نہیں، ایک تو آپ کو پتہ ہے نا گلگت میں مشکلات ہی مشکلات ہے، 2 مسجد کو سنبھالنا ہوتا ہے تھا، اور ان سے رابطہ، پھر آپ کو پتہ ہے وہاں تمام ایجنسی کے لوگ، تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سب وہاں ہوتا ہے، تو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا میرے لیے بہت بڑا چیلنج، لیکن اللہ کا کرم ہے میرے کامیابی اس طرح ہوا کہ جب ہمارے جو آرمی چیف باجوہ صاحب اس وقت فورس کمانڈر تھے، اور اس وقت ہمارا چیف سیکرٹری بہت اچھا آدمی تھا بابر یعقوب صاحب، تو بابر یعقوب صاحب نے ہمیں بہت گائیڈ کیا۔ پھر میں نے بابر یعقوب کہا یہ کیوں نہ میں آپ اور جنرل صاحب ایک میٹنگ کرتے ہیں۔ ہم نے میٹنگ کیا، میٹنگ میں نے صاحب کیا دیکھا جی یہ سسٹم نیا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اس میں اپنا کردار اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے بھی تعاون کیا، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ مشرف کے ماشاء اللہ میں آپ نے خود قریبی سے دیکھا ہے مشرف کا ماشاء اللہ، جنرل مشرف کے ماشاء اللہ سے پہلے ضیاء کا ماشاء اللہ بھی آپ نے دیکھا ہے، کتنے مشکلات آپ نے جھیلے، ظاہر ہے یہ سارے برداشت کر کے پھر آپ کو یہ ہاں، ضیاء الحق کا کتنا مشکل، دونوں میں کیا ڈفرینس تھا؟ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تو بہت ہی، وہ اس وقت پیپلز پارٹی کا نام لینا بھی جرم تھا، تو میں اس کردوں میں دن کو میں جھنڈا لگاتا تھا، رات کو اسپیشل برانچ والے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ پھر میں نے تھانے میں درخواست دی جی میرے جھنڈے جو ہے، تو وہ ایس ایچ او کہتے کس نے؟ میں نے کہا آپ لوگ اسپیشل برانچ والوں نے اٹھایا۔ جب ضیاء الحق آ رہا تھا تو مجھے بھی انہوں نے، اس وقت ہمارے ہر دل عزیز ڈپٹی کمشنر تھا غازی جوہر، اس نے مجھے بلایا، بھیا ہم تجھے شگر بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو کہا جی ضیاء الحق آ، تو میں نے کہا آنے تو جی آئے، تو میں نے کون سا اس کا استقبال کرنا ہے؟ تو وہ کہتے استقبال نہیں کرنے اس لیے تجھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا اگر آپ کو بہت، ورنہ میں کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، نہ کرنے کی ضرورت ہے مجھے، لیکن انہوں نے میرے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ پھر سرکاری گاڑی میں مجھے شگر، وہ واپس جانے تک مجھے شگر ریسٹ ہاؤس میں بند کیا آپ کو؟ نہیں بند، بس کھانا شانا اچھا تھا، ایک طرف ہوسٹ کیا اسی طرح ایک طرف سے، اچھا ایک طرف سے ہم ان کے مہمان، وہاں سے پھر میرا جو سیاست کا آغاز ہے وہاں سے شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد ضیاء والا زیادہ مشکل تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں مشرف کے اگر ماشاء اللہ سے کمپیئر ہاں، مشرف جب چیف ایگزیکٹو بنا تو بڑا اچھا کام کر رہا تھا، پھر وہ صدر بنے تو وہ پھر اپنے ٹریک سے ہٹ گیا۔ گلگت میں سیاست جنرلی دیکھیں تو 1974 تک کے آس پاس یا 73 کے آس پاس تک تو تھی نہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے گلگت میں سیاسی طور پہ لوگ اتنے زیادہ بالغ نہیں ہیں، ابھی بھی وہ سیاست سیکھ رہے ہیں، یا پہلی پیڑھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا دوسرا جنریشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوا؟ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ امیچور ایک قسم کی سیاست ابھی بھی چل رہی ہے؟ نہیں، ابھی میں آپ کو بتا دوں نا، بھٹو سے پہلے پاکستان میں سیاست نہیں تھا، پہلی بار بھٹو آ کے پاکستان میں سیاست کو گلی کوچوں میں لے گیا، ورنہ تو آپ کو بتائے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لوگ سیاست کرتے تھے۔ یہ تو پورا پاکستان میں ایک ایسا انقلاب لایا۔ ابھی جس پارٹی میں جو قابل لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے یونیورسٹی سے فارغ لوگ ہیں۔ اس میں ایک پیپلز پارٹی خود کو بڑی جمہوری پارٹی تو کہتی ہے، ظاہر پاکستان میں کوئی بھی کام ہوتا ہے، ایون گلگت بلتستان میں تو ایک پچھلی جب خالد خورشید صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس میں ووٹنگ کی جب بات آئی، خالد خورشید جب کورٹ سے نااہل ہو رہے تھے تو اسپیکر جی بھی اسمبلی نذیر ایڈوکیٹ صاحب کو دروازے پہ روک کے ان کو ایک پولیس والے نے اندر نہیں چھوڑا، اس کو آپ نے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا؟ شاید جمہوری روایات کے ساتھ کچھ ایکشن لینا چاہیے تھا آپ کو، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایکچولی یہ ہے نا سر، ایکشن اب میں چیف منسٹر تو نہیں تھا، چیف منسٹر تو اندر تھا، ٹھیک ہے نا جی، اگر میں چیف منسٹر ہو کے کسی کے ساتھ ہوتا تو میں ایکشن لیتا،
ایک اس ٹائم بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ خالد خورشید کے ساتھ بھی بڑے کمفرٹیبل تھے، اور پیپلز پارٹی والے جب اپوزیشن میں تھے امجد صاحب گرجتے تھے برستے تھے اسمبلی کے اندر، لیکن آپ کو وہ کہتے تھے کہ نہیں شاہ صاحب کی پتہ نہیں کوئی دوستی ہے، یا کیسے اس کو دیکھتے آپ؟ اور خالد خورشید کا ٹینیور کیسا گزرا ہے آپ نہیں، لوگوں کا؟ خالد خورشید کا میرے ساتھ ڈائریکٹ نہیں، ان کے والد کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلقات ہے، اچھے لوگ. ان کا والد سیشن جج تھا، یقین اس وقت بھی ہم نے. پھر ان کا ایک چاچا ہمارے پیپلز پارٹی میں تھا خورشید کا، نام میرا ابھی ذہن سے نکل گیا، صادق کہتا تھا اس کو، صادق. اس نے ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا. پھر کوئی ذاتی وہاں آنا تو تھا نہیں. سیاسی اختلاف کو میں سمجھتا ہوں سیاست تک رکھنا چاہیے، ذاتیات پہ ہم نہیں جاتا ہے. اور یہ میں ڈنگے کی چوٹ پہ میں وزیر اعلیٰ تھا تب بھی میں نے کسی کے ساتھ ذات کے اس پہ نہیں گیا. ابھی بھی اللہ کے فضل سے میں نہیں جاتا ہوں. اس وقت جب ایک گہما گہمی سے صورتحال پیدا ہو گئی تھی گلگت میں، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شاہ صاحب، مہدی شاہ صاحب آپ گورنر راج لگائیں گے، یا کوئی بات چل رہی تھی. پہلے تو یہ بتائیں گورنر راج ہوتا کیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. واقعی میں آپ لگا بھی رہے تھے اس کو؟ نہیں، گورنر راج لگانے کے لیے میرے پاس وہ نہیں ہے. اگر وزیر اعظم کہے تو لگاتا، لیکن میرا موقف یہ تھا، میں سیاسی آدمی ہوں، میں گورنر راج کا خلاف. میں نے کہا جی اگر میرے پاس پاور ہے تو بھی میں نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. اگر گورنر راج لگاتا تو مجھے پھر زرداری صاحب ان سب سے مشورے کے بعد لگاتا، لیکن اکیلا میں فیصلہ نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کے گلگت میں ظاہر ہے آپ کی بڑی خدمات ہیں، تو آپ کو گورنر بنانے میں پیپلز پارٹی گلگت کا کتنا رول ہے، جس میں صدر امجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، باقی ان کی ٹیم ہے، ان کا کتنا بڑا رول ہے؟ آپ کو گورنر بنایا کس نے ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے مخالفت نہیں کیا. اچھا. باقی مجھے جو بنانے میں جو کردار ہے وہ بلاول زرداری کا ہے. وہ بھی ایک مذاق میں ایسے ہوا، میں آپ کو وہ بھی کھل کے بتاتا ہوں. میں اس کے پاس گیا تو میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، میرا چھوٹا بیٹا جو ابھی سیاست کر رہا ہے. تو ہم وہاں گئے تو بیٹھا، چائے لائے تو بلاول صاحب کبھی کبھار چھیڑتے ہیں تو اس نے کہا انکل آئندہ تو میں اس کو ٹکٹ دے گا. کہا تو میں نے کہا جی دے. آپ کیا کرے گا؟ کہا تو میں نے کہا جی کیا کرے گا، آپ کے ساتھ جلسوں میں جائیں گے، خطاب کریں گے، یہ کہا. پھر میں جاتے وقت اس نے کہا اچھا. میں نے کہا سر اگر پی ڈی ایم کی حکومت بنتے تو آپ خیال رکھیں، ایک گورنر ہوتا ہے وہاں اس پہ. پھر کور کمیٹی کا میٹنگ ہوا تو اس میں زرداری صاحب چاہتا تھا مجھے دوبارہ صدر بنائے، لیکن بلاول صاحب نے کہا نہیں، میں نے انکل سے وعدہ کیا ہے، اس کو ہم گورنر بناتے ہیں. امجد کا بطور صدر پیپلز پارٹی میں ظاہر ہے اس سے پہلے آپ صدر بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ وہ پارٹی کو کیسے چلا رہے ہیں؟ سر دیکھیں نا، وہ ایڈوکیٹ ہے، قابل آدمی ہے. پارٹی کو مطلب چلانا تو ہر ایک چلا لیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کس طرح چلائیں. میں سمجھتا ہوں پارٹی کو اس نے صحیح چلایا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے، چلانا چاہیے. ایک اختلاف ویسے جنرلی باہر تقریباً سب یہی کہتے ہیں ود ان پیپلز پارٹی کے اندر بھی باہر بھی، کہ گورنر صاحب اور امجد ایڈوکیٹ صاحب دونوں میں کوئی ناراضگی ہے، یا آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں یا وہ آپ سے ناراضگی یا کلیش آپ میں کس وجہ سے؟ ویسے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے. اس کو پیپلز پارٹی نے صدر بنایا ہے، بلاول صاحب اور زرداری نے، مجھے بھی انہوں نے بنایا، تو ہمارا اختلاف کس بات کی ہے؟ یا وہ ہو میرا اور اس کا حلقہ ایک ہو تو آدمی کہہ سکتے یار الیکشن کے لیے ان کے اختلاف ہو سکتا ہے، یا وہ گورنر کا امیدوار تھا، میں تھا، تو ہمارا اندر اختلاف ہو. لیکن ایسے کوئی نوبت ہی نہیں ہے. اور میرے طرف سے امجد تو چلو صوبائی صدر، میرے طرف سے میں کسی ورکر کے خلاف نہیں ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا امجد صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے؟ نہیں، حقیقت ہے. یہ ایک ان کے ہمارا جو ہائی کورٹ ہے گلگت میں، یا چیف کورٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں ایک جج تھے جاوید علی خادثہ صاحب، تو وہ شاید امجد صاحب کے ریکمنڈیشن پہ تھے. تو بعد میں جب پرائم منسٹر ہاؤس جب وہ سمری جاری تھی تو آپ نے شاید سپورٹ نہیں کیا یا تھوڑی سی مخالفت کی، شاید اس کی وجہ سے بھی کوئی معاملات میں نے کوئی مخالفت نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی، جیسے وہاں سے آیا ویسے میں نے قاہرہ صاحب کو، ہمارا جو رابطہ جو ہے نا، جو وزیر امور کشمیر
میں بائی ہینڈ لے کے گیا قاہرہ صاحب کے پاس، جس میں یہ جاوید علی خسر صاحب بھی تھے. اس کا نام بھی تھا. پھر انہوں نے کیا کہ جی وزیر اعظم کی طرف سے اصلی پریشر تھا ایپلیٹ کورٹ کے جج کے لیے، تو انہوں نے اس کو ذرا جلدی کیا اور منوع کا فائل جو ہے نا بعد میں کیا، اس لیے نہیں ہو. باقی میں منوع کے کیوں خلاف کروں. پھر منوع صاحب سے بڑی بات ہے ہمارا ڈپٹی اسپیکر سعدیہ کا ان کا بہت قریبی رشتہ دار ہے، تو وہ بھی میرے پاس آیا تھا. میں نے کہا جی میں نے جو صدر نے یہ جو نام بھیجا تھا نا اس کے علاوہ میں نے کسی نام کو آگے نہیں بھیجا. اس میں ویسے امجد صاحب کو پچھلی بار وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جب خالد خورشید صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے کورٹ سے تو بڑے پر امید تھے. کیا لگتا ہے ویسے وہ صدر کیوں نہیں بن سکے، وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکے؟ وہ تو دیکھیں یہ بھی آپ نے اچھی بات، مجھے فریال بی بی نے رات کو ٹیلی فون کیا جب خورشید فارغ ہوا، تو مجھے کہا کہ بھائی امجد کو آپ پیغام دے دو، ہم اس کو قائد ایوان بنایا ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو آپ خود ڈائریکٹ ان کو کہے، میرے ساتھ کیوں؟ کہا نہیں بس آپ پیغام دے دو. تو میں نے امجد صاحب کو مبارکبادی بھی دیا، جی مبارک ہو آپ کو قائد ایوان بنایا ہے. پہلے تو اس نے شکریہ کہا، دوسرے دن اس نے کہا جی میں تو امیدوار ہی نہیں ہوں. وہ بار بار کہہ رہا تھا مجھے سپیس دے دو. وہ حزب اختلاف کا وہ چاہتا تھا، حزب اختلاف. اب حزب اختلاف میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وزیر اعلیٰ چھوڑ کے کون چاہے گا حزب اختلاف میں؟ بس اس کی خواہش تو یہی تھی. اب وہ اب بھی کہتے ہیں جی میں کوئی، دیکھو نا آدمی سیاست کیوں کرتا ہے؟ کل ہم سیاست کریں گے تو ہم اپنے حکومت بنانے کے لیے کریں گے نا، ویسے ہمارا اپنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو وہ یہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے اس سسٹم میں حصہ نہیں بننے کے بعد زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر وہ نہیں بنتے دوسرا آپشن ہے گلبر، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا. زرداری صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ گلبر کو بنائے اگر امجد نہیں بننا چاہتا ہے تو؟ ہاں امجد نہیں بنانا چاہتا تو ہمارا دوسرا چوائس جو ہے گلبر ہے. گلبر کیوں کہا؟ وہ تو پیپلز پارٹی کا نہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کو اندر سے خیر بات کر چکا تھا. ان کا جو جہاں بات ہوا تھا ادھر سے اس نے اچھا وہ کیا تھا. کرنے کے بعد وہاں بلکہ زرداری صاحب کی طرف سے 3 آدمی بھی آئے تھے. انہوں نے، میں نے کہا یار آپ لوگوں کے کہنے پر میں نہیں جب تک زرداری صاحب، لیکن زرداری صاحب نے مجھے فون کیا بیٹا یہ جو لوگ آیا ہے ان کو میں نے بھیجا تو آپ وہ کریں. تو ہم نے تو زرداری صاحب اور ان کے احکامات کو میں نے ماننا ہے جی. ہم نے اپنے بساط پر جو ہم سے ہو سکے، بلکہ میں نے یہ تک کہا، آپ کہتے ہیں امجد سے میں نے میٹنگ میں اس میں قاہرہ بھی تھا، میں نے کہا امجد صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ میں گورنرشپ کوئی ریکارڈ ہے تو میں گورنرشپ چھوڑ دوں گا. اچھا، سب کے سامنے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امجد صاحب وزیر اعلیٰ خود نہیں بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس نے کہا نا میں امیدوار ہی نہیں ہوں. ہاں، لوگ مجھے وہ تو کہتے ہیں کسی ٹائم بھی میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار نہیں. اب میں اس کو کیسے کہوں بھائی تم وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنو. ایک آدمی کہتے ہیں میں نے بننا ہی نہیں ہے، چانس اتنا اچھا تھا نہیں بنا. اب وہ ہم سے قابل ہے، وہ کیوں نہیں بنا وہ تو اس کا دل جانے خدا جانے. نہیں تو ابھی 2025 میں اس دن آپ کا سوشل میڈیا پہ ایک بیان بھی کہیں سے چل رہا تھا کہ 2025 میں وزیر اعلیٰ بھی بنوں گا، تو آپ اندر سے بھی تیار ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ بھی بنیں؟ میں الیکشن جیتا تو وزیر اعلیٰ کے لیے الیکشن لڑوں گا نا، میں پھر جا کے وزیر کے لیے تو نہیں بنے گا نا. میں خود چیف منسٹر رہا پھر گورنر رہا. دیکھیں جی بات یہ ہے، یہ جو جتنے اب ہمارے یہاں ابھی الیکشن ہوا تو شہباز شریف والا وزیر اعلیٰ کے لیے کوشش کیا نہیں، وزیر اعظم بن گئے. ہمارا زرداری نے کہا میں پریزیڈنٹ بنوں گا، بن گیا. تو سیاست اس چیز کا نام ہے نا. اب میں کہوں جی میں جیت کے وزیر بنوں گا وہ تو نہیں کہہ سکتا نا. تو 2025 میں آپ الیکشن میں بالکل جا رہے ہیں؟ نہیں. اچھا، میں نہیں جا رہا، میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے. اگر آپ جاتے اور آپ جیت جاتے تو آپ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں؟ بالکل کوشش کرتا نا جی، میں نے کرنا تھا. ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو امجد صاحب خود سے وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہ رہے تو کوئی آپ کو بھی یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بننا چاہ رہے؟ ابھی تک بس ہم تو آپ لوگوں کے ذریعے پتہ سنتے ہیں. آپ کل اس نے کہا جی کسی وقت بھی میں وزیر اعلیٰ زندگی بھر میں وزیر اعلیٰ کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہو نہیں ہے کہا. تو اب اس کے لیے ہم کہہ نہیں جی آپ ضرور بنیں تو نہیں کہہ سکتے نا. ایک آدمی نہیں ایز اے پارٹی آپ کہیں نا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بن کے پیپلز پارٹی نہیں. دیکھو نا میں آپ کو نہیں، دیکھو پیپلز پارٹی نے اس کو موقع فراہم کیا. اچھا قاہرہ بھی گواہ ہے. اس نے صاحب کہہ دے جی آپ مجھے سپیس دے دو، میں جو ہے نا جی وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہی نہیں ہوں.
یہ اس کا مطلب یہ کہ امجد صاحب اپوزیشن کرنے میں بقول آپ کے یا کیرا صاحب یا آپ کی ہاں اس کا اسٹائل ہی اپوزیشن کا ہے. ایک دفعہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے جعفر شاہ، اگر جعفر شاہ زندہ ہوتا تو گلبر کوئی نہیں بنتا ڈائریکٹ، نہ خورشید بنتا، ڈائریکٹ جعفر شاہ نے وزیر اعلیٰ بننا تھا. جعفر شاہ تو پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. نہیں چلے گئے تھے، لیکن وہاں تو وہ مضبوط امیدوار تھا نا. ہاں تھا. وہ میرے گھر تشریف لایا، میں نے اس کی بڑی مخالفت کی ہے. اچھا. ہاں تو مجھے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم لوگ اب ساتھ چلیں گے، تو میں وزیر اعلیٰ بنوں گا اور تجھے اسپیکر بنائے گا. اچھا. تو میں نے کہا جی میں خود وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوں. میں نے کہا آپ کا چہرہ اسپیکر والا ہے، میرا چہرہ اسپیکر والا نہیں ہے، وہاں 7 آدمی چاہیے، تو آپ اسپیکر کے لیے فٹ ہے. لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے نا، ہم تو یہاں فیصلے کرتے، لیکن اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے. اب ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا میں گلگت بلتستان کا پہلا وزیر اعلیٰ بنوں، کبھی میرے سوچ میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے بنایا. اس کے بعد پی ٹی آئی نے، میں آج یہ بات بھی، پی ٹی آئی والے مجھے گورنر بنانا چاہتا تھا. پی ٹی آئی والے بھی آپ کو گورنر بنانا چاہتے تھے؟ زلفی بخاری کا والد صاحب میرے دوست تھے، وہ میرے گھر آیا تو اس نے کہا، تو میں نے کہا جی یہ جو دیوار پہ جو فوٹو لگایا کیا میں اس کو آگ لگاؤں؟ میں نے کہا جی میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے گورنر بننے سے پیپلز پارٹی کے چوکیدار بیٹھنا پسند کروں گا. میں نہیں بنا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید بن جاتا. اور وہ راجہ کا نام میں نے دیا، یہ راجہ جلال کا. ہاں میرا حلقے کا تھا، ہمارا راجہ تھا. میں نے کہا چلو یار میں نہیں بنوں، آپ ہی بن جاؤ. اور پی ٹی آئی میں صدر کا بھی نام میں نے دیا، جعفر شاہ کا. اچھا. میں نے دیا. نہیں تو آپ پیپلز پارٹی میں رہ کے پی ٹی آئی کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے. نہیں دیکھا نہیں، سیاست میں ڈائلاگ تو ضروری ہوتا ہے نا. آج مطلب پی ٹی آئی والے ناکام اس لیے کہ وہ لوگ ڈائلاگ کے دروازے کو بند کیا ہوا ہے. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے. سیاست میں کل کا دوست آج کا دشمن، آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے. اگر ان میں ڈائلاگ والا ہوتا تو شاید عمران خان کے خلاف عدم اعتماد بھی نہ ہوتا، لیکن وہ کسی کو ہاتھ ملانے بھی گوارا نہیں کرتا تھا. گلگت میں پی ٹی آئی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب پی ٹی آئی مشکل ہے. امجد صاحب تو ایون یہ کہہ رہے تھے 2025 میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی کس کی حکومت آئے گی، وہ کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تو نہیں آئے گی، یا پی ٹی آئی کی آئے گی، یا اسی طرح کا کوئی پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت بنے گی. نہیں انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے. اچھا. بالکل. یہ جو ہم جو جد و جہد کر رہا ہے مثال، تو بھائی کل ہم نے حکومت بنانے کے لیے کر رہے ہیں نا. نہیں یہ جو معاون خصوصی ہیں، اسپیشل کوآرڈینیٹرز ہیں، اس میں آپ کے کتنے لوگ ابھی بنے ہیں؟ اور آپ گورنر ایز اے سمری آپ کا نہیں بنے تھے تو آپ نے پھر پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی سائن کر کے؟ نان الیکٹڈ جو نان پولیٹیکل پارٹی سے کو کیسے بن گئے؟ یہاں یہ غلط فہمی لوگوں کو ہے کہ میں نے نہیں بنانا ہے. وزیر اعلیٰ نے سمری منہ کرنے اور میں نے بنانا ہے. وہ یہ ہوا جس دن گلبر صاحب نے حلف لیا، رات کو چیف سیکرٹری جو پہلے چیف سیکرٹری تھا اس نے ڈنر دیا. جب میں وہاں گئے تو بہت سارے لوگ ایجنسی کے لوگ بھی تھے اور سیاسی لوگ بھی. تو میں سوپ لیا تو انہوں نے میرے سامنے ایک لسٹ رکھا. ٹاپ آف دی لسٹ میرے بیٹے کا نام تھا معاون خصوصی کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے کہا جی میرا بیٹا نہیں بن سکتا. اچھا. ہاں پھر میں نے سوچا میرے بیٹے کا اپنا ایک لائن ہے، اثر رسوخ ہے اس کا بڑا، مجھ سے زیادہ ہے. میں نے سوچا یار کہیں اس نے خود اپروچ تو نہیں کیا. میں نے گلبر صاحب کے سامنے میں نے بیٹے کو فون کیا. میں نے کہا یار تمہارا نام اس میں آیا، تم نے کہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا میں تو نہیں بنا رہا ہوں. تو کہتے نہیں میں نے بھی نہیں بننا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا پھر کیا بننا ہے؟ تم نے نہیں بنا، کس کو بنایا؟ تو اس نے کہا جی عمران ندیم کو بناؤ بلتستان سے، وہ قابل آدمی ہے، اس کو بناؤ. کہا وہ نہیں بنا. اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے مطلب اس میں نہ نون کے کوئی لوگ تھے نہ پیپلز پارٹی کا سمری. تو میں نے سمری واپس کیا. وہ سمری کا میں نے کاپی رکھا ہوا تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ میں نے اس میں یہ لکھ کے بھیجا کہ فائنینس کرائسس ہے، لہٰذا یہ کوآرڈینیٹر ان کو نہ بنایا جائے. اگر اس سے بھی بنانے تو میں نے کہا جی گلگت ڈویژن بڑا ہے، ادھر سے 2 لے لیں.
بلتستان ڈویژن بڑا ہے ادھر سے 2 اور دیا میر سے 1 لے لے. یہ میں نے کہا لیکن انہوں نے انہوں نے دیکھا ہی نہیں لگتا ہے ایسے. انہوں نے اسی پیج کے پیچھے پھر 4 آدمیوں کا نام لکھ کے بھیج دیا اوپر میرے پاس. تو اس وقت کچھ حالات آپ کو پتہ ہے اسکردوں میں اور چلاج کے اس معاون کوئی حالات خراب تھے, پھر بھی میں نے دستخط نہیں کیا. تو ان کے کوئی معاون حصہ آئے, دیکھو نا جی سیاست میں تعلق داری تو ہوتے نہ آئے. تو میں نے ان کو کہا یار رات کو میں اس فائل پہ سائن نہیں کرتا ہوں, آپ لوگوں کا آپ دن کو وہ کریں میں دن کو وہ کرتا ہوں. پھر وہ کیا. تو پارٹی ٹو پارٹی جو ڈائلاگ ہے وہ تو حافظ اور امجد نے اس سے کرنا نا, میں نے تو نہیں کیا. یہ جو ابھی ایک گورنمنٹ بنی ہے مکس سی, اس میں پیپلز پارٹی کو اس کا اپنا ٹھیک حصہ ملا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وزارتوں میں باقی چیزوں میں ٹھیک حصہ ملا ہے؟ یہ کوارڈینیٹر ان میں انہوں نے نظر انداز کیا ہے, لیکن ظاہر ہے ڈپٹی اسپیکر ہمارا ہے, فائنانس منسٹر ہمارا ہے, ایجوکیشن منسٹر ہمارا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور امجد صاحب خود بھی ایک کیا کہتے ہیں ریفارم کمیٹی کے چیئرمین ہے. پیپلز پارٹی خوش ہے اس کا مطلب یہ ہے اس حکومت میں؟ نہیں تو ہمارے جو ایم این اے وہ تو وزیر لینے کے بعد خوش ہی ہوگا نا. باقی پیپلز پارٹی اوورآل یعنی اپنا شیئر لے کے ٹھیک ٹھاک کمفرٹیبل اور اس حکومت میں خوش ہے؟ کیونکہ علیحدگی والی باتیں چل رہی ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کمپیئر نہیں ہے, آج علیحدہ ہوں گے, پرسوں امجد صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی بھی حق میں, تو علیحدہ نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا؟ نہیں, علیحدہ ہونے کے لیے بھی پھر ہمیں زرداری صاحب سے اور بلاول سے پوچھنا پڑے گا نا. وہ کہے گا تو علیحدہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا جی ہمارا لیڈر تو وہ لوگ ہیں نا جی, ہم ان سے پوچھیں گے جی اس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوا ہے تو ہم الگ ہوتے, ہم بغیر زرداری اور بلاول کو پوچھے بغیر الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ جو آپ جب وزیر اعلیٰ بنے, ٹھیک ہے گلگت بلتستان کو ایک آرڈر تو ملا, لیکن کنسٹیٹیوشنلی پورے جتنے بھی ایک آپ عبوری صوبہ کہیں یا صوبہ کہیں تو وہ ملا نہیں اس کو. پیپلز پارٹی کی 2/3 میجورٹی یہاں پہ بھی تھی, وہاں پہ آپ کی حکومت تھی, ایسی کوئی کوشش کی آپ لوگوں نے یا پھر بس آرڈر پہ ہی دیکھیں چلا میں آپ تھا؟ کو بتا دوں نا, ہم نے ہر لمحے میں کوشش کرتا رہا. کل کی میں بات بتا دوں, میں چودھری شجاعت حسین کا خیریت پوچھنے اس کے گھر گیا, وہاں بھی میں نے ان کو یہی کہا آپ جو ہے آپ کا بڑا سہ ہے شہباز شریف پر بلاؤ, آپ ہمارے یہ آئینی حیثیت کے لیے اپنے پارٹی سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس نے کھل کے کہا میں اپنے سینیٹر اپنے وزراء کو بتا دوں گا کہ گلگت بلتستان کے آئینی اس کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں نا جی گلگت بلتستان کی بات کرتا ہے. گلگت بلتستان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کوئی صوبہ بن سکتا ہے یا بس ٹھیک ہے جیسے کوئی آرڈر آئے گا کوئی آرڈر ایسے چلے گا؟ بن سکتا ہے, کیونکہ کشمیر میں مودی نے جو کشمیر کی جو اصلی پوزیشن وہ تو ختم کیا نا سر, بالکل ریووک کر کے ختم کر دیا. اب ہمیں کس لیے رکھ رہا ہے؟ آپ سرتاج عزیز کمیٹی والے جو سفارشات تھے ان کو, یا جب پی ٹی آئی کی یہاں پہ حکومت تھی, گلگت میں حکومت تھی, تو وہاں پہ کافی جی بی کے منسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان دونوں کے کوئی آئیڈیا آپ کو ہے کہ وہ کسی حد تک بن سکتا تھا یا وہ بھی صرف نہیں بن سکتا تھا, لیکن اس وقت کے ہمارے وزیر اعلیٰ خورشید صاحب انہوں نے بڑا زیادتی کیا. اپنا 1 سال کی ٹینیور کے لیے انہوں نے پورا داؤ پہ لگایا. ان کو چاہے تھا کہ اگر 1 سال کچھ نہیں ہے تو, کیونکہ انہوں نے یہ کہا نا جی ہم 4 سال کے لیے آئے تو ہم 2 سال کیوں چھوڑے, تو ہمیں یہ جذبہ تو ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں انہوں نے. اور کل میں نے ایمان شاہ صاحب کا پریس کا کانفرنس تھا یا کسی اس پر تھا, اس نے صحیح کہا جی اس وقت بن رہا تھا اور خورشید صاحب نے بننے نہیں دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان کو صوبہ بنے میں سب سے بڑے ریکارڈ وہ بنے؟ بالکل بنے, ورنہ اس وقت بن سکتا تھا. 2 سال دیکھو نا, اس میں ہر طبقے کے لوگوں نے کہا تھا کہ بنائیں گے, اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا جی اس میں پی ٹی آئی والے اس میں وہ نہیں تھے. کیا چیلنجز ہیں ویسے گلگت بلتستان کو صوبہ بننے میں؟ آخر بڑے کیا چیلنج ہے اب تک بننے میں؟ بس وہی کشمیر. اس کشمیر کے لیے سے ہم سے انہوں نے قربانی مانگا ہے. اب تو ہمیں مزید ہمیں قربانی کا بکرا تو نہیں بنانا چاہیے نا. اب آنے والے حالات میں انشاءاللہ ہمیں عبوری صوبے کے لیے تو کم از کم جدوجہد کریں گے. لینڈ ریفارمز میں یا خالصہ سرکار کی بات کریں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بینگ اے گورنر؟ کیونکہ ظاہر گورنر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں, اس کی سفارشات میں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا حق حاکمیت اور ملکیت دونوں کی ہمارا نعرہ تھا اگر وہ بل پاس ہوتا ہے میرے پاس آتے تو میں تو آنکھیں بند کر کے سائن کروں گا, کیونکہ وہ پبلک کا ایشو ہے. جو پبلک ایشو ہے اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی تک بل
پیش ہی نہیں ہوا ہے. اچھا اس وقت پی ٹی آئی ایم نے بھی پیش ہونے نہیں دیا. ابھی پتہ نہیں کون رکاوٹ ہے, مجھے تو اس چیز کا وہ نہیں ہے. آپ گورنر ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں میں تو بل کیوں نہیں ہوتا ہے نہیں, ویسے؟ بل دیکھو نا جی, بل کا دارمدار اس کے اسپیکر کے ساتھ ہے. لیکن آپ پوچھ تو سکتے ہیں نا. تو آپ پتہ ہے وہ کہے گا جی آئے گا تو دیکھیں گے, کہتے ہیں نا یہ لوگ. ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہونا چاہیے. آپ پیپلز پارٹی کا اپنا بڑھانا تھا, خالصہ سرکار کی بات ہے, لینڈ ریفارمز کی بات ہے, ایک بہت بڑا سٹیک ہے ظاہر ہے جی بی کے لوگوں کا, تو ہونا چاہیے. تو یہ اس میں کوئی آپ کام کریں گے؟ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک چیز ہے, خالصہ سرکار اب کدھر ہے ہی نہیں ہے. آج بھی کچھ خالصہ سرکار ڈکلیئر کرنے کے لیے نگر کا جو ہرس پوداس ہے اس میں شاید کوئی پروٹیسٹ کر کے لوگ نکلے ہیں. راما استور میں کوئی بات ہوئی ہے گورنمنٹ؟ میں آپ کو بات بتا دوں, اس دن نگر سے قافلہ چلا تو میں نے ان کو کہا جی آپ رک جائیں, آپ یہ کام ہو رہا ہے. بعد میں وہ شیخ مرزا علی صاحب کو میں نے پیغام بھیجا کہ بھائی اگر پاکستان میں شامل ہوا ہے بغیر شرائط کے, وہ تو تمہارے راجا نے شامل کیا ہے, اس میں ہم لوگوں کو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, پاکستان میں شامل ہونے کے لیے راجا نگر صاحب نے کیا نا, ہم نے تو نہیں کیا. پھر ہمارا وہاں جو جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں ان کا الگ وہ ہے. اب آپ دیکھیں چلاس وہ بعد میں 52 میں پاکستان میں شامل ہوا. اچھا ہنزا نگر اور غجر کے ایرے میں سب سٹیٹ راجوں کے سٹیٹ تھا, تو کشمیر کے اس میں صرف بلوچستان اور آزاد کشمیر کے راجہ صاحب ادھر اسمبلی میں جاتے تھے, ان کے ہمارے 2 سیٹ ہے. یہ جو اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا, ابھی آپ پروٹیسٹ ہی کی بات کریں, احتجاج کی, سردیوں میں 2 مہینے آلموسٹ لوگ سارے نکلے, نگر سے اتنا بڑا قافلہ ہے, بلتستان کے اندر پروٹیسٹ ہوئے, پورے گلگت بلتستان میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے. آپ کا کوئی بیان تو نہیں ہے سبسڈی کے حوالے سے یا 14-15 پوائنٹس لے کے آئے تھے اس حوالے سے؟ تو اس کو اس حوالے سے بیان دیکھو نا, بیان دینا میرا ذمہ داری نہیں تھا, وزیر اعلیٰ کا تھا, لیکن ہم اندر سے کام کر رہا تھا. اور کیا ہم نے کن چیزوں پہ آپ کام کرتے؟ 15 پوائنٹس سے فائنینس نہیں, لیکن تھی, باقی چیزیں بھی تھے. لوگ جو ہے نا وہ 15 پوائنٹس پہ کبھی نہیں بولے, وہ 1 پوائنٹ پہ تھا, وہ تھا گندم, وہ حل کرنا ضروری تھا. اب یہ گندم کا جب بھی ایشو ہوتا ہے نا, بھٹو یاد آتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا جی, تو مین ان کا پوائنٹ تھا یہ گندم والا, اس پہ ہم نے جو ہم سے ہو سکتا تھا کیا. اور شہباز شریف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اس وقت انہوں نے بڑا اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا. یہ گندم والا مسئلہ بس ہر سال میں حفیظ صاحب کے دور میں, آپ کے دور میں, پہلے والے دور میں تو مسئلہ تو ہوتے رہے. تو آپ کو لگتا ہے بس یہ پروٹیسٹ ہوں گے, کبھی ریٹ نہیں بڑھے گا, سبسڈی پہ چلیں گے, اسے چل سکتا ہے گلگت بلتستان؟ نہیں, لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی, یہ سبسڈی ہے غریبوں کے لیے. اب سرینا ہوٹل یا راما ہوٹل یا آواری ہوٹل ہے, ان کے لیے تو نہیں ہے نا. اب مجھے سبسڈی کی ضرورت نہیں, لیکن میرے جگہ میرے گاؤں میں جو غریب ہے ان کو تو ضرورت ہے نا. تو غریبوں تک یہ صحیح پہنچ جائے تو باقی سب مسئلہ آسان ہے. یہ جو نیشنلسٹ ہیں آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. عبدالحمید خان نے پرسوں جوائن کیا ہے, تو پہلے وہ ڈبل ایجنٹ تھے, عراق ایجنٹ تھے, غدار تھے, یا گلگت بلتستان میں اپنی پارٹی سے ہوتے ہوتے وہ بیلجیم تک پہنچے, واپس آ گئے. تو کیا پیپلز پارٹی آخری جماعت ہوگی نیشنلسٹ کی؟ نہیں, ابھی یہ پاکستان کا خیر خواہ ہو گیا ہے. جب ان کو سافٹ ویئر ملا تو انہوں نے سوچا ہوگا باقیوں سے, یہ پارٹی سیاسی طور پر اس نے سوچا ہوگا اس پارٹی میں گنجائش بہت ہے, یہاں رنگ اور نسل مذہب اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے, یہاں پیپلز پارٹی میں ہر ایک کو سال لے کے چلتا ہے. یہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں گلگت میں, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یا اپنا ناجی صاحب ہیں, اور بھی لوگ ہیں, نیشنلسٹ بہت ساری پارٹیز ہیں. ہم بھی نیشنلسٹ ہیں نا, ہم بھی علاقے کی بات کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کام بھی کرتے ہیں, ان سے بڑھ کے کام کرتے ہیں. کیا ضروری ہے ان کے لہجے میں ہم بھی بات کریں, گالی دے دیں؟ نہیں, آپ پیار سے آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ہم گالی دے کے گالی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے نا. اب بابا جان کے بارے میں یہ تھا کہ ہمارے ہی حکومت میں لوگوں نے کہا جی یہ سیاسی وہ ہے, تو بلاول صاحب سکردو آیا تو ہمارا قمر زمان قاہرہ نے اس کے بڑا سپورٹ کیا. بعد میں نے قمر زمان صاحب کو کہا جناب آپ نے یہ کیسے کہا کہ وہ سیاسی قیدی ہے؟ میں نے کہا میں چیف منسٹر تھا, ٹھیک ہے نا جی, تو وہاں کوئی اس کو سیاسی طور پر تو اس کے سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا, اس کو سیاسی طور پر تو کسی نے گرفتار کیا ہی نہیں.
اس نے وہ تھانے پر جو وہ کیا وہاں سے اسلحہ اٹھایا تب جا کے اس پر پرچہ ہوا ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. آپ کے دور میں ایک عطابات انسیڈنٹ بھی ہوا تھا، آپ بہتر پتہ ہے وہی اس کو. نا. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو بات بتا دوں، عطابات کے جو متاثرین ہیں وہ اس بات کے، میں کہتا ہوں جتنا ان کو ریلیف میں نے دلایا شاید تاریخ میں کوئی ریلیف مل جائے ان کو. کچھ تو آپ پہ کہہ رہے تھے کہ پولیس فورس کا مس یوز ہوا، لا کا مس یوز ہو گیا، اور تھانے والی بات پہ جتنے بھی ہنزا کے کافی ینگ جو لوگ جیل میں رہے، پھر بعد میں کچھ چھوٹے آہستہ آہستہ، کچھ ریسنٹ پچھلے 2-4 دیکھا سال نہیں، پہلے اس میں چھوٹے. وزیر اعلیٰ کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ تو پورے نہیں ایڈمنسٹریٹو نہیں ہیڈ نہیں، ہوتا ہے. نہیں دیکھو جو وہاں جو ایس پی تھا، ڈی آئی جی جو تھا، یہ ان کا کام ہے. ایس ایچ او کا کام وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے. ظاہر ہے اب آپ تھانے پر حملہ ہو کے وہاں سے، تھانے پہ حملہ ہونا ہے، وہاں سے جو اسلحہ لے گیا نا وہ بڑا جرم ہے. اچھا، اس میں جو گلگت بلتستان میں آپ گورنر ہیں تو آپ خود بھی انٹرنیٹ کا مسئلہ فیس کر رہے ہوں گے. بہت سارے انٹرپرینیورز ہیں، سرکار تو بالکل دینے سے قاصر ہے نوکریاں وغیرہ. ینگ بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس بنائے ہیں، چھوٹی کمپنیز بنائی ہیں، آن لائن کوئی نہ کوئی کام وہ کر رہے ہیں. تو اس ایشو پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اوور آل؟ اس ایشو پہ ہمارا اسپیکر نے ایک کمیٹی بنایا تھا جس کا سربراہ امجد صاحب کو بنایا تھا. یقیناً انہوں نے ایس سی او والوں کو بلا کے ان سے بات کیا ہوگا. یہ آپ کی بات صحیح ہے، انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے ملے، نہیں تو وزیر اعظم صاحب مئی میں گلگت بلتستان تو ہمارا ٹاپ آف دی لسٹ میں یہ بات شامل ہوگا. انٹرنیٹ ظاہر ہے بہت زیادہ، بجلی اور انٹرنیٹ ابھی 2 بیسک چیزیں رہی ہیں. اگر یہ ہوں گے تو بہت ساری چیزوں کو شاید کسی حد تک بہتر ہوں گے. اور گورنر کا رول بڑا اہمیت کا حامل ہے ظاہر ہے، صدر سے بھی اور وزیر اعظم سے بھی کسی طرح کے ڈائلاگ کرنے میں. امید ہے شاہ صاحب یہ یوتھ کی بہاف پہ میں آپ سے بتا بھی رہا ہوں کہ آپ بہتر اس پہ کوئی کام کریں گے، کوئی ایکشنیبل کام کریں گے. دیکھیے جی، امجد صاحب ہمارے آپ کے اندر وہاں ہیں، ان کو بتائیں گے آپ. وہاں بے روزگاری اتنا ہے. ہمارے وہاں میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہمارے والدین اپنا سب کچھ بیچ کے بچے کو پڑھاتے ہیں. کل کوئی باعزت طریقے سے ان کو جاب ملے، وہ نہیں ملتے. میرے دور میں ہم نے 25,000 لوگوں کو بھرتی کی، جو بعد میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بھی کیا، کہتے جی انہوں نے پیسے، ابھی پیسے دیتا ہوں ملازمت لے لینا، ایک چپڑاسی لے لیں، نہیں ملے گا. ہم نے اتنے وہ کیا. جب میں نے یہاں فائنانس منسٹر سے ملا، میں نے کہا جی یہ تمام میں نے سر آپ نے کیسے کیا؟ میں نے کہا جی زرداری صاحب نے مجھے کہا تھا بے روزگاری ختم کرو. اب آپ جانے، زرداری صاحب جانے. بعد میں انہوں نے پوسٹوں کے کریشن کیا اور تعمیرات میں 7,000 لوگوں کو ہم نے مستقل کیا. پاور میں 4,448 لوگوں کو ہم نے مستقل کیا. اس کے علاوہ 15,000 ہم نے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ روزگار دے رہے تھے تب نوٹ بنا رہے تھے اور بھیج رہے تھے، تو کتنے نوٹس بنائے ویسے؟ کہاں کا کیا کچھ کمایا ایز اے وزیر اعلیٰ؟ کتنا کمایا آپ نے؟ اتنا کمایا کہ اب بھی میں اسلام آباد میں کرائے پر رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. باہر کوئی باہر دبئی شبئی میں ادھر ادھر کچھ چھپا کے نہیں بنے آپ نے؟ نہیں آپ کو دے دیتا ہوں میں دبئی والا، آپ جا کے وہاں عائشی کرے. سر دیکھو وہ یہ ہے، اللہ نے مجھے جب پیدا کیا نا، میرا جب آنکھ کھولا تو اس وقت میں گاڑی میں تھا. اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، یہی کھانے کا اگر ہمارا نصیب ہو تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی جنرل ہمارے گلگت بلتستان میں لوگ حاجی گلبر صاحب کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے سلو ہیں، تو گلبر صاحب کی پرفارمنس آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس کو مسئلہ جو ہے نا، بیماری ہونے کے بعد ظاہر ہے چلنے پھرنے میں بھی سلو ہے. بلکہ لوگ مذاق کرتے تھے جی ہمارا گورنر بھی بیمار ہے، وزیر اعلیٰ. یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. دیکھو ہمیں بستر سے اٹھا کے، ایک کو وزیر اعلیٰ بنائے، دوسرے کو گورنر بنائے. میں آپ کو بتا دوں، مجھے یہاں بلایا تھا گورنر بنانے کے لیے. میں جس دن میں نے فلائٹ میں آنا تھا اس دن میں بیمار ہو گیا، تو میں ادھر آیا. ٹھیک ہے نا جی. پھر اس کے بعد میرا ایک دوست نے مجھے کہا جی مبارک ہو یار تجھے، تو گورنر بنا رہے. کہا آپ اسپتال میں؟ میں اسپتال میں. تو میں نے کہا چلو جی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے آزمائش میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی میرے بارے میں پورا گلگت بلتستان کے گاؤں کرے لوگوں نے دعائیں کی میرے لیے. تو اس میں حاجی گلبر صاحب کی جگہ کوئی ینگ لیڈر، یا آپ گورنر آپ کی جگہ کوئی ینگ لیڈر کو بٹھانا ٹھیک نہیں تھا کہ آپ گلزار آپ کو کیا لگتا ہے وہ بوڑھا ہے؟ بوڑھا تو نہیں ہے، وہ بھی ینگ آدمی. جب میں وزیر اعلیٰ تھا میرے کیبنٹ میں بڑا پازیٹیو قسم کا منسٹر تھا، ہیلتھ کا منسٹر تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جگہ میں بھی آپ ابھی فنکشن اس کو صحیح کر رہے ہیں؟ کوئی میڈیکلی کوئی کنڈیشن کی ینگ کسی کو سلاٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نہیں
سیاست میں یہ نہیں ہے. سیاست میں دیکھا نا اس کے ساتھ لوگ ہیں تو لوگوں نے اس کو بنایا نا, ووٹ دے کے آیا نا جی. ابھی جو حزب اختلاف کا تھا وہ بھی اس کے ساتھ تعاون کے لیے وہ کیا. تو حاجی صاحب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا گورنرشپ بھی پورا کب تک گورنر رہیں گے ویسے؟ کیونکہ پچھلے دنوں سندھ کے گورنر کو تبدیلی کی بات ہے, تو آپ کی کوئی تبدیلی کی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں تو زرداری صاحب کی مرضی ہے, کل فارغ کریں, میں کل گھر جاؤں گا. یہ ہمارا کوئی دائمی کوئی وہ تو نہیں ہے. ہمیں سیاست میں دیکھیں جی, خصوصاً میں یہ کہتا ہوں, ہمیں پیپلز پارٹی کوئی عہدہ دے نہ دے, مرنے دم تک ہم اس کے وفادار ہیں. یہ موروثی سیاست کے حوالے سے آپ کے کیا کہنا ہے؟ جتنے بھی ظاہر اب آپ کا بیٹا تیار ہے یا زرداری صاحب کے بچے تیار تھے, اسی طرح موروثی سیاست ہونی چاہیے یا کسی اور کو موقع ملنا چاہیے؟ نہیں, میرے بیٹے کو تو بلاول صاحب نے آگے کیا نا, میں نے تھوڑا کیا. دیکھو نا, اب وہ میرا بیٹا ذہن میں جی مجھے تو بلاول نے کہا ہے ٹکٹ دیں گے, تو آپ کون ہوتے کہتا ہے. بلاول صاحب نے میرے سامنے کہا, میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, کہا جی آئندہ میں نے اس کو ٹکٹ دینا ہے. کیونکہ بلاول صاحب جب تشریف لاتے ہیں ادھر تو ہمارے پاس ٹھہرتے ہیں, یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. تو یہ ان کے ساتھ بڑا کلوز ہو گئے تھے. اب بلاول صاحب نے اس کو کہا تو اب اس کے ذہن میں ہے, اب میں بیٹھے کا ہے تو بھی وہ تیار نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. الیکشن لڑ رہے ہیں. ہاں, لیکن اسی طرح کی موروثی سیاست باقی گھروں میں بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں آپ کو ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے, وکیل کا بیٹا وکیل بن سکتا ہے, تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں بن سکتا؟ بننا چاہیے اگر اس میں قابلیت ہو. نون لیگ میں حفیظ صاحب کے مستقبل کو اور خالد خورشید کے مستقبل کو, کیونکہ دونوں آگے جا رہے ہیں اور اپوزیشن پارٹیز میں ہیں, پیپلز پارٹی کے اپوننٹ میں, کیسے دیکھتے ہیں دونوں کو؟ نہیں, خورشید نے اپنا ایک مقام بنایا ہے, میں آپ کو بتا دوں. اچھا, پی ٹی آئی میں مقام بنایا ہے. افواہ تو یہ بھی ہے کہ کہیں اس کو خیبر پختونخوا میں کوئی پیٹ پھیلو دے دے. اچھا, ہاں, دیکھیں جی ابھی میں پیپلز پارٹی میں, تو مجھے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, میں سیدھا اسٹیٹ پیپلز پارٹی میں تھا, تو آج مجھے یہ مقام حاصل بنا. آپ وفاداری کرے گا تو اس وقت تو وفادار ورکروں کا قدر کرنا چاہیے. جو لوگ اپنے پارٹی کو نقصان پہنچاتے وہ قوم کو کیا دے گا؟ 2.5 سالہ دور میں آپ کے خالد خورشید سے کیسے روابط تھے, کیسے معاملات تھے ویسے؟ نہیں, اچھے تھے, لیکن میں نے اس کو کوئی ایسے کوئی فیور نہیں دیا جس سے وہ مضبوط ہوا ہو. عدالت دیکھو نا, عدالت میں اس کا کیس گیا, عدالت نے اس کو نااہل کر دیا, ہم نے تو نہیں کیا نا. ٹھیک ہے نہیں جی, بعد میں ان کے لوگ خود ٹوٹ کے ادھر گیا, تو اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے. اب وہ چیف منسٹر تھا, ہم نے ابھی گلبر ہے اس کو بھی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا ہوں. کل گلبر کی جگہ کوئی آیا اس کو بھی میں نے نہیں کرنا ہے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. حفیظ صاحب اور خالد خورشید صاحب اور امجد صاحب تینوں کو کمپیئر کرے, وفاق میں فیڈرل میں جو حکومتی پارٹیز ہیں بڑے بڑے موٹے موٹے, عمران خان پی ٹی آئی کو ہیڈ کرتے ہیں, نواز شریف صاحب نون لیگ کو کرتے ہیں, زرداری اور بلاول پیپل, کون زیادہ قریب ہے ان تینوں میں؟ اور اپنے پارٹی کے سب قریب ہے. زیادہ قریب کون ہے ویسے مطلب اپنے پارٹی کی اپنے پارٹی میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ؟ اب دیکھیں نا, ہمارا زرداری بلاول کے قریب امجد ہے, نواز شریف کے شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز کے قریب حفیظ ہے. اچھا, دوسرا عمران خان کے پاس صرف خورشید ہے. تینوں مطلب اپنے اپنے حساب سے. ہاں ظاہر ہے. ایک بچی کا کوئی کیس ہوا تھا گورنر صاحب, آپ بھی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہوگا, فلک نور کے نام سے, کہ 13 سے 16 سال کی وہ بچی بات میں, وہ تو اب ختم ہو گیا اس کا اس کو ویسے آپ کیسے دیکھتے تھے اس طرح کے اس وقت جب آپ تھے؟ دیکھیں جی, اس وقت ہم نے اس میں نے کوئی بیان نہیں دیا, اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. بہت زیادہ ہائپ ہوا تھا بہت نہیں, دیکھو نہیں جی, اس کو اچھالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھا. میں آپ کو بتا, وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے. اب وہ لڑکا بھی ان کے گھر میں ہی رہتا تھا. ٹھیک ہے, اب شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا, شرعی طور پر مذہبی طور پر حق ہے کہ وہ کرے. ٹھیک ہے, لیکن طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ مطلب گھر میں رشتہ مانگ کر رشتہ کرتا تو مناسب تھا. ابھی تو عدالت نے ایک اچھا فیصلہ دیا ہے, آپ عدالت کے فیصلے تو آپ عدالت کے فیصلے کو ہم تسلیم نہ کر, ضرورت تو نہیں ہے نا. چلیں, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.